گھنے جنگل کے بیچ ایک چلاک لومڑی اپنے شکار کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹک رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بھوک کی چمک تھی اور وہ اپنے تیز پنجوں کو زمین پر مار کر شکار کو ڈھونڈنے کے لیے تیار تھی۔ لومڑی نے اپنے شکار کے بارے میں ایک منصوبہ بنایا اور وہ اپنے شکار کو قابو میں کرنے کا سوچنے لگی۔ کچھ ہی فاصلے پر ایک معصوم سا خرگوش خوشی سے گھاس میں کھیل رہا تھا۔ اس کے نرم سفید جسم اور چمکتی آنکھوں سے ایک بے خبری اور معصومیت جھلک رہی تھی۔ خرگوش اپنی دنیا میں مگن تھا، اسے یہ احساس نہیں تھا کہ ایک چلاک لومڑی اس کے قریب کہیں چھپی بیٹھی ہے۔ اچانک لومڑی کی نظر اس معصوم خرگوش پر پڑی۔ اسے دیکھتے ہی لومڑی کے چہرے پر ایک خوشی بھری مسکراہٹ چھا گئی۔ اس کے دماغ میں ایک منصوبہ بننے لگا کہ کیسے اس معصوم خرگوش کو اپنے قابو میں لائے اور اپنا پیٹ بھرے۔ لومڑی آہستہ سے خرگوش کے قریب آئی اور میٹھے لہجے میں بات کرنے لگی۔ ارے خرگوش میاں، کیا تمہیں پتہ ہے میرے پاس تمہارے لیے خاص چیزیں ہیں، لذیذ پھل اور میٹھا شہد۔ آؤ میرے ساتھ چلو، میں تمہیں مزیدار کھانا کھلاؤں گی۔ خرگوش معصومیت سے لومڑی کی باتوں میں آ گیا اور اس کے ساتھ چلنے کو تیار ہو گیا۔ لومڑی نے خرگوش کو اپنی چالاک باتوں میں الجھا دیا اور اسے اپنے ساتھ چلنے پر آمادہ کر لیا۔ خرگوش خوشی سے اس کے ساتھ چل پڑا، یہ سوچ کر کہ اسے مزیدار کھانا ملنے والا ہے۔ مگر لومڑی کے چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ تھی جس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کچھ اور ہی سوچ رہی ہے۔ خرگوش خوشی خوشی لومڑی کے پیچھے چل پڑا، یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اپنی زندگی کے سب سے بڑے خطرے میں جا رہا ہے۔ اس کے چہرے پر معصومیت اور خوشی تھی، جبکہ لومڑی کے چہرے پر چالاکی اور شریر پن نمایاں تھا۔ لومڑی نے جب دیکھا کہ خرگوش اس کے قابو میں آ چکا ہے تو اس کی آنکھوں میں ایک خطرناک چمک آئی۔ اس نے اپنے دل میں سوچا کہ اب خرگوش کہیں نہیں بھاگ سکتا اور اس کا شکار یقینی ہے۔ خرگوش ابھی تک بے خبر تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ راستے میں چلتے چلتے خرگوش کو تھوڑا سا شک ہوا کہ شاید کچھ گڑبڑ ہے۔ اس نے لومڑی کے چہرے کو غور سے دیکھا، مگر پھر خود کو یہ کہہ کر تسلی دے دی کہ لومڑی اس کی دوست ہے اور کچھ غلط نہیں کرے گی۔ اچانک خرگوش کو یہ احساس ہوا کہ لومڑی شاید اسے دھوکہ دے رہی ہے۔ اس کے دل میں خوف اور شک بڑھ گیا۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ جلدی کوئی عقل مندی نہ دکھائے تو شاید اس کی جان خطرے میں پڑ جائے گی۔ خرگوش نے فوراً ایک چالاک منصوبہ بنایا کہ کیسے اس لومڑی سے اپنی جان بچائی جا سکتی ہے۔ اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی اور اس نے اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کی تیاری شروع کر دی۔ خرگوش نے لومڑی کو کہا، تم یہاں رکو، میں ابھی واپس آتا ہوں اور تمہارے لیے مزیدار کھانا لے کر آتا ہوں۔ لومڑی خوشی سے راضی ہو گئی اور بیٹھ کر خرگوش کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگی۔ لومڑی بے صبری سے بیٹھ کر خرگوش کے واپس آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے ذہن میں خوشیاں تھیں کہ اب اسے زبردست کھانا ملنے والا ہے۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ خرگوش نے اسے کیسے دھوکہ دیا ہے۔ خرگوش اپنی جان بچا کر فوراً اپنی بل میں چھپ گیا۔ اس کے چہرے پر ایک خوشی اور اطمینان تھا کہ اس نے چالاک لومڑی کو چالاکی سے مات دے دی۔ وہ اب خود کو محفوظ محسوس کر رہا تھا۔ جب لومڑی کو یہ احساس ہوا کہ خرگوش نے اسے دھوکہ دیا ہے تو اس کے چہرے پر غصے اور مایوسی کے آثار نمایاں ہو گئے۔ وہ اپنی ناکامی پر سخت افسوس اور غصے میں بھری ہوئی تھی۔ خرگوش اپنی بل میں بیٹھا یہ سوچ رہا تھا کہ اس نے عقل مندی سے اپنی جان بچائی۔ اسے یہ احساس ہوا کہ حاضر دماغی اور عقل مندی ہی اصل دولت ہے۔ اس کے چہرے پر خوشی اور اطمینان تھا اور اس نے اپنے دل میں یہ عزم کیا کہ آئندہ کبھی کسی چالاک کی باتوں میں نہیں آئے گا۔ یہ تھی خرگوش اور لومڑی کی کہانی، جس سے ہمیں سیکھنے کو ملا کہ عقل اور حاضر دماغی ہر چالاکی پر بھاری ہوتی ہے۔
یہ کہانی ایک معصوم خرگوش کی ہے جو اپنی عقل اور حاضر دماغی سے چلاک لومڑی کو دھوکہ دے کر اپنی جان بچاتا ہے۔ اس کہانی میں بچوں کو حاضر دماغی، دوستی اور عقل مندی کا سبق ملتا ہے۔